اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فصلی فلم يرفع يديه الا مرة رواه ابو داود والترمذی والنسائی وزاد ثم لم يعد وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ راوی کہتے ہیں جی بالکل، کہتے جی انہوں نے پھر ہمیں نماز پڑھائی اور ایک مرتبہ کے سوا اپنے ہاتھ نہ اٹھائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رفع یدین کیا جو ہم ابتدا میں کرتے ہیں، ہاں جی، تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے بعد وہ روایت وہ کہتے ہیں جی انہوں نے دوبارہ رفع یدین نہیں کیا۔ اس روایت کو حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور سنن کبریٰ شریف کے اندر مسند امام احمد میں حضرت امام احمد بن حنبل نے، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں اس روایت کو نقل کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ حدثنا الحسن بن علی حدثنا معاویہ وخالد بن عمرو وابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثنا سفیان باسناده بهذا قال فرفع يديه في اول مرة وقال بعضهم مرة واحدا رواه ابو داود۔ حضرت امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت حسن بن علی، حضرت معاویہ، حضرت خالد بن عمرو اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ سفیان نے اپنی سند کے ساتھ ہم سے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ ہی ہاتھ اٹھاتے، اور بعض نے کہا ایک مرتبہ ہی ہاتھ اٹھاتے۔ ہمارے سنت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، وہ نماز جو صحابہ نے نماز ادا کی۔ ٹھیک ہے جی۔ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود رواہ ابو داود۔ اس روایت کو امام ابو داود نے اپنی سنن میں، حضرت امام عبدالرزاق نے المصنف میں، حضرت امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، حضرت امام دارقطنی نے سنن میں، حضرت امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں نقل کیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے اور پھر ایسا نہ کرتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، حضور اس طرح کانوں کا ہاتھ اٹھاتے اور پھر اس کے بعد حضور دوبارہ نہ کرتے۔ اہل سنت کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز۔ جن لوگوں نے بکواس کی ہے نا کہ یہ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں پڑھتے، ہاں جی، اور ان لوگوں نے افترا باندھی، بکواس کی ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل سنت کی نماز وہی نماز ہے، ہم حنفی وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جو صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ حضرت جی ایک کتاب کا حوالہ ہی کافی ہوتا ہے، لیکن حوالوں کا انبار اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، صرف اپنا پہلو بتایا اس کے بعد، اور انہوں نے شرک و کفر کے فتوے لگا دیے، ہم ان کو بے شرم کے علاوہ اور کیا کہیں۔ حضرت عن الاسود ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یرفع یدیہ فی اول التکبیر ثم لا یعود الی شیء من ذلک ویأثر ذلک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو حنیفہ۔ حضرت اسود روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نماز میں کسی اور جگہ ہاتھ نہ اٹھاتے، اور یہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ہاں جی۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم يرفعوا ایدیہم الا عند استفتاح الصلاة۔ یہ روایت امام دارقطنی نے سنن میں، اور ابو یعلا نے مسند میں، حضرت امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، اور امام ہاشمی نے مجمع الزوائد میں نقل کی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ حضرات صرف نماز کے شروع ہی میں اپنے ہاتھ بلند کرتے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ والی نماز صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ صدیق اکبر والی نماز رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو پڑھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو پڑھی، پیچھے ہم نے پڑھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم والی، یعنی جو حضور نے نماز پڑھی، جو صحابہ نے نماز پڑھی، الحمدللہ ہم وہی نماز ادا کریں۔ یار صدیق جن کے جوڑوں پر ہماری جانیں قربان، سرکار کی عظمت پر ہماری جانیں قربان۔ اچھا جی، اب انشاءاللہ تعالی العزیز ہے، اس سے مزید روایات میں بعد میں عرض کروں گا، میں آپ کو عرض کروں اب یہ اختلاف کیوں ملتا ہے کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان رفع یدین کرتے تھے، بعض نے کیوں نہیں کیا۔ آپ یہ نوٹ کیجئے گا، جو بعض صحابہ کرام نا جی جب حضور کے پاس تشریف لاتے تھے نا، کچھ آتے تھے 10 دن کے لیے، حضور سے تعلیم سیکھی، ہاں جی، اور حضور سے پڑھا، کچھ 15 دن کے لیے، کچھ 1 مہینے کے لیے۔ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی دور میں آئے، آپ سرکار نے رفع یدین فرمایا، وہ تو سیکھ کے چلے گئے۔ آج کا زمانہ تو تھا ہی نا، ٹیلی فون کر کے دس دیتا باجی ہن میں آرڈر آ گیا، نبی وحی آ گئی، نواں حکم آ گیا، لہذا بدل دو۔ ان لوگوں نے تو عمل کر دیا، وہ تو چلے گئے۔ اس وقت کوئی سالوں میں تجارتی قافلہ جانا، کوئی خبر پہنچنی کسی علاقے کی کسی علاقے میں۔ اب جو صحابہ کرام پہلے سیکھ کے گئے تھے وہ تو اسی پر عمل کرتے رہے، کیونکہ دوبارہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود کون تھے؟ علی المرتضیٰ کون تھے؟ صدیق اکبر کون تھے؟ عمر فاروق، یہ تو وصال تک حضور کے پاس رہے۔ ظاہری بات ہے، جو حضور کے قریب رہا ہے، جو حضور کے ساتھ رہا ہے تادم وصال، بھائی ان کو زیادہ پتہ ہے حضور نے کیسے نماز پڑھی، تو ہم اس سے سیکھیں گے۔ میں جو 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، ہاں جی 10 سال پہلے کے جو احکام تھے، ان لوگوں سے میں روایت لوں، میں ان سے کیوں نہ لوں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بھی وہیں پہ موجود تھے۔ صدیق اکبر موجود تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم موجود تھے، علی المرتضیٰ موجود تھے، سارے یار ہوتے موجود تھے۔ عبداللہ ابن مسعود موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ہستیاں ہیں جن لوگوں نے ہمیں بتایا ہے حضور نے کیسے نماز پڑھی۔ تو آج ہمیں جو تانا دے، پہلے اس کو اپنے گھر ڈنگوری پھیرنی چاہیے کہ جناب اوری کتے کھڑے نے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب میں ایک موٹی سی مثال ہوں، اگر یہ کہیں کہ وہ ان کا کیا ہوگا، پھر ان کا کیا ہوگا، ان لوگوں نے جن لوگوں نے ساری زندگی پھر رفع یدین کیا، یہ سادہ سی بات ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اس دور میں آئے حضور کے پاس جس دور میں شراب حلال تھی، ٹھیک ہے جی، وہ چلے گئے، وہ اسی حالت میں مر گئے، حکم بعد چاہے شراب حرام ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ ان کو کیا ہوگا؟ وہ جو پہلے حلال والا حکم سن کے فوت ہو گئے، ان کا کیا حکم ہوگا؟ اور بھائی وہ جنتی ہیں، کیونکہ ان تک وہ حکم پہنچا ہی نہیں، ان کے کسی عمل پر تان نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حکم ان تک پہنچا ہی نہیں، جن تک پہنچا انہوں نے مان لیا۔ آج کا دور تو نہیں ہے نا جی، یہاں پہ فون کیا، واٹس اپ کیا اور میل کر دی، فوراً 1 منٹ سے پہلے ادھر چیزیں پہنچ گئیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بچپن کے اندر آج سے 40 سال پہلے جب گاؤں جاتے تھے نا جی، تو سارا دن لگ جاتا تھا، صبح نکلنا جی، رات نو جا کے اتنے پہنچنا، تو بڑی صحبتوں دے نال بڑی جناب، اور اتنی تکلیف دہ سفر ہوا کرتا تھا کہ الامان الحفیظ۔ اب جناب آپ یہاں پہ گاڑی میں اپنی، اگر آپ کی گاڑی ہے تو 3 سے 4 گھنٹے میں آپ اپنے علاقے میں پہنچ جاتے۔ ملتان کتنی تکلیف دہ سفر تھا، کراچی کا کتنا تکلیف دہ سفر، 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں آپ ملتان پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی 3 دن لگ جاتے تھے کراچی میں، اب 24 گھنٹے میں بندہ کراچی پہنچ جاتا، بلکہ اس سے بھی کم میں پہنچ جاتا، یہ اس کے بسوں کے ذریعے۔ اس وقت 3 دن 4 دن لگ جانے، بندہ ذلیل ہو کہ مر جاندے سی۔ پھر وقت آیا، حالات بدلے، اس کے بعد پھر سارے معاملات آگے چلے، لہٰذا آج کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا مجھ تک وہ حکم نہیں پہنچا۔
آج کوئی یہ بہانہ نہیں بنا سکتا جی مینوں تے حال ہی نہیں پتہ لگا جی شراب حرام ہو گئی ہے، اب جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہر چیز کتاب میں لکھی گئی ہے۔ پہلے کے اعمال اور تھے، سلام دعا تھی نماز کے اندر، ادھر ہو جا بھائی، پرا نہیں وہ پرا ہو کے نہیں کھلونا، ادھر آ، ہاں بھی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم، کنی رکعتاں ہو گئی ہیں؟ 2 ہو گئی ہیں جی۔ پہلے یہ بھی تھا، جتیاں پا کے بھی مسیتے آ جاندے سن، لیکن پھر جوتیاں بھی اتروا دی، پھر باتیں بھی بند کروا دی، خبردار بھائی گلا نہیں کرنی، سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ پہلے احکام اور تھے، اب احکام اور ہیں۔ میں پہلے پہ اڑا رہا ہوں تو مجھے دانا کون کہے گا؟ صرف تماش بین لوگ اور یہ جو ہے نا جی، صرف وہ انتشار پیدا کرنے والے مخلوق ایسی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ وہ ظاہری بات ہے جب سیٹوں کے اوپر نااہل لوگ آ جائیں گے تو پھر اسی طرح کے معاملات ہوں گے جو آج ہمیں سامنے۔ آج سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی کچھ نہیں ہوتے، بزرگ کچھ نہیں ہوندے، پیر فقیر کچھ نہیں ہوندے، ہاں جی، سب ڈرامے بازی ہے، سب پھکڑ بازیاں نے، کوئی کرامت نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی چکر نہیں۔ یہ صرف جہالت ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر